السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت برطانیہ کے اندر انتخابات ہوئے اور اتنے شاندار انداز سے جس طرح الیکشن وہاں پہ کنڈکٹ کیے گئے، اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوئے اور نتائج کو بھی ود ان نو ٹائم بغیر کوئی کچھ وقت ضائع کیے تمام جو وہاں پہ پارٹیز الیکشن لڑ رہی تھیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور ملک آگے بڑھ گیا۔ اس لیے ہم یہ اس جو ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے جو برطانیہ کے اندر اس وقت چل رہا سسٹم اس سے ہم نے ادھار لیا ہے یا اس کو ہم نے کاپی کیا ہوا ہے ود فیو چینجز یہاں پہ، لیکن ہے ہمارا بھی پارلیمانی نظام جمہوریت۔ اب پارلیمانی نظام جمہوریت کے اندر جو ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر جمہوریت مستحکم ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں اور الیکشن جب ہوتا ہے تو اس کے نتائج کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کھلے دل سے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ریسنٹلی انتخابات ہوئے، 6 ہفتوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوئی، اس کے بعد ای وی ایمز کا استعمال بھی ہوا، نتائج جو آئے تمام سیاسی جماعتوں نے بغیر لت و لال کے وہ نتائج ایکسیپٹ کر لیے۔ اب جو لیٹسٹ رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق ناظرین ٹوٹل جو سیٹیں ہیں جو وہاں پہ ہاؤس آف کامنز کے اندر وہ 650 ہیں، آدھا جو سادہ اکثریت کے لیے 326 نشستیں ضروری ہیں جیتنے والی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے۔ لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے جو لیبر پولیٹیکل پارٹی نے 412 سیٹیں جیتی ہیں، کنزرویٹو جماعت صرف 121 سیٹیں جیت سکی ہے، لیبر ڈیموکریٹ نے بھی 71 سیٹیں لی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے باقی کچھ چند ایک چھوٹی جماعتیں بھی تھوڑا سیٹیں وہ بھی انہوں نے بھی جیتی ہیں۔ ناظرین، جو گزشتہ انتخابات تھے 2019 میں اس وقت جو کنزرویٹو پارٹی تھی اس کی سیٹیں 364 تھیں، لیبر پارٹی اس وقت 203 پہ کھڑی تھی اور لیبر ڈیموکریٹ کے پاس 11 سیٹیں تھیں۔ تو یہ تو ناظرین یہ نتیجہ آیا، اور ناظرین وہاں پہ بھی جس طرح پاکستان کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اسی طرح وہاں پہ بھی انتخابات ہوئے، لوگ گئے، لوگوں نے جا کے آپ یہ دیکھے وہاں پہ بھی آپ کو تھیلے نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایک سینٹرلائز الیکشن جو پروسیس ہے وہ وہاں پہ ڈفرنٹ جو ہمارے یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر جو وہاں پہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں، ووٹنگ گنی جاتی ہے، پولنگ اسٹیشن سے لے کے وہ آگے سارا معاملہ بڑھتا ہے، وہاں پہ بھی وہی طریقہ کار بنایا گیا۔ اور جو ہی پولنگ اسٹیشن سے نتائج آنا شروع ہوئے آپ کو جو ہے ایگزٹ پولز وہاں پہ لوگ موجود جو ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر بھی 8 فروری کو جب انتخابات ہوئے تو پولنگ اسٹیشن سے ہمیں پورے ملک سے خبریں آنا شروع ہو گئی، نہ صرف ہم بھی ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے تھے، پاکستان کے تمام جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی بڑی ٹیمیں پورے ملک کے اندر جو پھیلی ہوئی تھی انہوں نے نتائج دینا شروع کر دیے تھے کہ اس پولنگ اسٹیشن سے اتنا ہو رہا ہے یہ اور نتائج جب آ رہے تھے تو سب کو پتا تھا کون جیت رہا ہے، اور رات 12 بجے تک ہم نے جو نتیجے اناؤنس کیے اس میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے لاسٹ نتیجہ ہم نے اناؤنس کیا تھا ریحانہ ڈار صاحبہ کا 100% ناظرین اس کے اوپر تمام پولنگ اسٹیشن سے جو ہے نتیجہ آ گیا تھا۔ خبریں صرف ہمارے ٹی وی چینلز نہیں تمام ٹی وی چینلز کے اوپر وہ خبریں چلی تھی کہ جناب اعلیٰ یہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہے خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں جیت گئی ہیں، لیکن صبح جب اٹھے تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تمام اخبارات ناظرین یہ کور کیا انٹرنیشنل سطح کے اوپر یہ جو نتائج ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں پی برٹنز لیبر پارٹی ونس ہیوج میجورٹی ان الیکشن اینڈنگ 14 years آف کنزرویٹو رول، ایگزٹ پول انیشلی جب نتیجہ آنا شروع ہو گیا۔ یو کے لیبر پارٹی سویپس ٹو پاور ان ہسٹوریکل الیکشن ونگ، سونک بیڈز فیئرویل ان میگنینیمس اسپیچ، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سی بی ایس نیوز، یو کے لیبر پارٹی ونس ہیوج میجورٹی ان جنرل الیکشنز پرومپٹنگ کنسیشنز فرام پرائم منسٹر رشی سنک۔ اس کے بعد اسٹامر پلیجز ٹو سیولائز، یہ کیئر اسٹامر جو لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں جو جیتے ہیں اب پرائم منسٹر جو بننے جا رہے ہیں، ٹو سیولائز یو کے ایز لیبر ونس ہیوج میجورٹی۔ یو کے ووٹرز پنش کنزرویٹو آفٹر 14 years رول، ہینڈ اسٹامر لیڈ لیبر لینڈ سلائڈ ون، یہ بھی آپ کے سامنے یو ایس اے ٹوڈے کی خبر اور اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ کی خبر، یہ آپ ناظرین آپ دیکھ لیا، یہ ساری خبر ہے۔ جب نتائج آنا شروع ہوئے تو ایک اچھی جمہوریت کی روایت پوری دنیا کے اندر یہی پریکٹس کی جاتی ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ اپنی ہار ایکسیپٹ کرتا ہے، جسے آپ نے امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ رشی سنک صاحب نے رات کو خطاب کیا اور بڑے اچھے انداز سے
मैग्नानिमस से अपनी हार उन्होंने एक्सेप्ट की. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. I will now head down to London, where I will say more about tonight's result before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all. I will then return here to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months, and years ahead. जनाब आला उन्होंने कहा आई एम सॉरी, हमने कोशिश की, बड़े अच्छे अंदाज से हम इलेक्शन लड़ा, लेकिन हम खुले दिल से अपनी ये हार एक्सेप्ट करते हैं और मैं बहसियत लीडर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूं. उसके बाद उन्होंने जीतने वाली पार्टी को मुबारकबाद दी और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री को एक्सेप्ट किया. और उसके बाद जनाब आला कहना मैं घर जा रहा हूं, अब मैं घर जाके अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा. जाहिर है केयर स्टार्मर जीते और उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी और ये थोड़ी सी हमारे कायद ताहियात कायद और पीएमएलएन के लीडर नवाज शरीफ साहब से जरा मुख्तलिफ विक्ट्री स्पीच थी. सुनिए क्या फरमा रहे हैं. Change begins now. Thank you so much for that reception. You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. We said we would end the chaos, and we will. We said we would turn the page, and we have. Today we start the next chapter, begin the work of change, the mission of national renewal, and start to rebuild our country. चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ज़ाहिर है जमहूरियत को अगर मुस्तहकम होना है तो जो लोगों की आवाज है, जो लोगों का वोट है, जो लोगों का मैंडेट है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बदकिस्मती हमारी ये है कि बताया जाता है, हमने किताबों में पढ़ा है कि सिर्फ 1970 के इलेक्शन थे वो माने गए थे, लेकिन उनका नतीजा चूंकि मान लिया गया था, उसका नतीजा भी फिर आपने देखा जिस अंदाज से निकला, मुल्क बिल्कुल दो लख्त हो गया. अब ये बताइएगा कि ये जो है ये कब हम सीखेंगे. कहने को तो हमें पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत मुल्क के अंदर राइज किया हुआ है, लेकिन कुछ सबक सीख ले तो बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि हम हर इलेक्शन के ऊपर हमने लड़ाई करनी होती है. नहीं, खबर बुनियादी बात यह है कि जब मेरा ये नुक्ता नजर बन गया हुआ है कि आई एम राइट एंड आई एम द ओनली वन हु इज राइट, सारी दुनिया मेरे अलावा सारी गलत है. जी हसन, ये जाहिर है काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस चल रही है और पहले भी, और उम्मीद यही थी कि जब इलेक्शन नताइज हमारे आए थे, हालांकि जो आए थे वो भी मान लेते तो बड़ी बात थी, वो भी उन्होंने माने नहीं और उन्होंने बता दिया कि जनाब आला हम मिल मिला के हुकूमत बनाएंगे. उस दिन हार गई थी पीएमएलएन ऑन ग्राउंड, सबको भी पता है जी. तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो वहां पे इंग्लैंड के अंदर नताइज आए हैं, कुछ सबक हम सीखने के पोजीशन में हैं. जाहिर है टाइमी वक्त भी काफी गुजारा पीएमएलएन के लीडर ने वहां पे, लेकिन हम बातें जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जब बात ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं. यही वजह है कि हम हर फील्ड के अंदर सबसे पीछे. आप सही कह रहे हैं, खाली नवाज शरीफ साहब ने वक्त वहां नहीं गुजारा, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी जवानी वहां गुजारी है. उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था अगर वो सीखना चाहते. अगर आपको याद हो कि 35 पंचर वाला 2013 के इंतखाबात के बाद शो डाल दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ गए यार, कोई और जिसको हकीकी आजादी का नाम दे दिया था उन्होंने. तो बात यह है कि सीखना अगर कोई चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, सब कुछ सीखना चाहिए. और बरतानिया की जो जमहूरियत है वो बड़ी मजबूत जमहूरियत है. अच्छा, अब सर कीयर स्टार्मर की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, आज भी वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इट्स एंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड नाउ स्टार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस. हुकूमत बनने के बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस किस तरीके से जो है उसको इंश्योर किया जा सके. और ऑपोजिशन जिस तरीके से भी है, अगर नताइज पर आपके डिस्प्यूट्स हैं तो आप ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं, और ट्रिब्यूनल्स के जो भी नताइज आएंगे उसको सबको मानना चाहिए. लेकिन
آپ کو بھی شیڈو گورنمنٹ کے طور پر کام کرنا چاہیے. اس وقت ان کا جو مقصد ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پی ٹی آئی والے یا حزب اختلاف والے کر کیا رہے ہیں. آپ حکومت کے اوپر آپ کے پاس یہ بجٹ آیا تھا, بجٹ میں انہوں نے کیا آپ بجٹ میں اپنا شیڈو بجٹ پیش کیا انہوں نے. آپ نے کٹ موشن دینے تھے, آپ کی اس پر تقریر ہونی چاہیے تھی. آپ نے اسٹارٹ کیا, وزیر اعظم عمران خان آپ کا قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے, ان کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں, وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے, پھر بھی جناب ایوان میں کھڑے ہو کے کہیں گے جی کہ وہ جناب پرائم منسٹر عمران خان, بس سابق وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن وہ بات ایسا کریں گے, لیٹر لکھیں گے ٹو دی پرائم منسٹر عمران خان. مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے افیکٹو کام کرنا ہے, پبلک سروس کے لیے, عوام کے لیے کچھ کریں. اچھا نقوی صاحب, سوال جو سب سے عام یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے ول آف دا پیپل جو ہے وہ سپریم ہونی چاہیے, حاکمیت جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے. ریگارڈلیس میں کسی ایک الیکشن کی بات نہیں کر رہا, 1990 کے الیکشن کے اوپر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کس طرح وہ آئی جی آئی بنی اور پیسے بانٹے گئے. دیٹ از دا اونلی الیکشن جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک واضح جو حکم موجود ہے اور کچھ ڈائریکشنز ہیں کہ کن لوگوں نے کیا. اس کے بعد ہر الیکشن کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. تو جب تک لوگوں کی رائے کو صحیح طرح گنا نہیں جائے گا, لوگوں کا مینڈیٹ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا, تو پھر یہ اوپر بے شک یہ ہاؤس کے اندر میجورٹی ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے, اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا, لڑائی جاری ساری رہے گی. دیکھیں, پہلے تو ذرا اس اسٹوری پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے شروع کی تھی برطانوی انتخابات کی. لیبر پارٹی جیتی نہیں ہے, کنزرویٹو پارٹی ہاری ہے. لیبر پارٹی کو تو اتنے ہی ووٹ ملے جتنے 2019 میں ملے تھے. کنزرویٹو پارٹی کے 21% ووٹ کم ہوئے ہیں, ان کا ووٹر نہیں نکلا, اور ظاہر ہے وہ ان کی پالیسی کی وجہ سے. پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ لیبر پارٹی جیت گئی, کیونکہ پاکستانیوں کی ایک اکثریت لیبر پارٹی کے ساتھ ہے اور ہندوستانیوں کی ایک اکثریت کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہے, تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو گیا. اب ذرا اسی چیز کو پاکستان کے انتخابات پہ رکھ کر دیکھتے ہیں. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, جو اکثر اس شو میں بھی بات ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جی اس کے ساتھ 100% اکثریت ہے اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, میں اس حکومت کا مخالف ہوں جو اس وقت حکومت ہے, اس سے میں بہت تنقید کرتا ہوں. لیکن یہ تنقید کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں. میں حکومت پہ تنقید کرتا ہوں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے, حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے, اور جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے. لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں تو یہ غلط ہے. اور میرے جیسے ایسے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ کورونا کے بعد کورونا انسانی جسم سے تو نکل گیا لیکن دنیا کی معیشت سے نہیں نکل سکا, اور یہ کورونا کے بعد کے اثرات ہیں کہ جو معیشت سنبھل نہیں پا رہی, جو مہنگائی دن بدن, یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. آپ پاکستان سے باہر جاتے رہتے ہیں, آپ دیکھیں دنیا کے ہر شہر میں مہنگائی کا یہی حال ہے. آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں جو 2 سال پہلے 10 روپے کی ملتی تھی اب 100 روپے کی ملتی ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں مہنگائی کا یہی حال ہے. تو پاکستان میں بھی جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ پوری پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہے جو اڈیالہ میں پڑا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستانی عوام کی ایک تعداد اس کے ساتھ ہو جو کہ ظاہر ہے اس کے ووٹرز ہوں, لیکن جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں, اور ان پہ جو تنقید کی جاتی ہے, عوام جو بھی بات کرتی ہے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. جی بالکل سمجھ آ گئی بات ہمیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا نا کہ یہ دنیا کا ہم کمپیریٹو انالیسس کرتے تھے کہ امریکہ میں بھی مہنگائی ہوئی, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی, دائیں بائیں آگے پیچھے بھی مہنگائی ہوئی. تو مہنگائی وہاں پہ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ جو قوت خرید ہے وہ بھی لوگوں کی بڑھتی ہے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھ لینا نتیجہ, دیکھیں خبر بھائی نتیجہ سامنے آ گیا نا. 14 سال سے جو پارٹی حکومت میں تھی وہ اسی وجہ سے آ رہی نا, میں محترم کو نہیں سنبھال سکتی. محترم دیکھیں, محترم پرابلم دیکھیں مہنگائی بہت ہوئی ہے. یہ بات نقوی صاحب میں آپ کی بات سمجھ آ گئی. جس کو مہنگائی لے ڈوبی ان کا کردار نہیں, مہنگائی لے سن تو لیں جناب, میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید میرا سوال جو ہے اس کو صحیح طرح سنا نہیں ہے یا اس کا جواب نہیں آپ دینا چاہ رہے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ جیتنے والا جو ہے صاف شفاف انتخابات کے ذریعے جیتا ہے. ہمیشہ اس کے اندر کوئی بی پی کی شہادت کے بعد جو الیکشن ہوا تھا یار سن لیں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. نہیں سوال آپ نہیں سمجھے, آپ نہیں سمجھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک رولز آف دا گیمز صحیح طے نہیں ہوں گے, جس دن ہارنے والا پاکستان کے اندر ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ میں جینوئنلی ہارا ہوں اور جیتنے والے کو مبارکباد نہیں دے گا,
تب تک پاکستان جو ہے آگے نہیں بڑھے گا اور یہ مسئلہ رہے گا. میں جلدی سے 10 سیکنڈ کا جواب دے دوں. 10 سیکنڈ کا. پاکستان میں یہ جو نظام کو قابو کرنے کا کھیل شروع ہوا ہے نا 100% نظام کو 2018 کے بعد شروع ہوا ہے. 100% نظام پاکستان میں قابو ہونا شروع ہوا ہے 2018 کے بعد. اور جو لوگ اس کے انوینٹر تھے نا 2000 میں جو موجود تھے اصل میں اس جگہ تک لانے کے سب سے بڑے ذمہ دار اور قصوروار وہ ہیں. پھر آپ نقوی صاحب 2018 میں آپ نے میڈیا میں آئے کیونکہ ہم تو سن 2000 سے دیکھ رہے ہیں. 2005 میں میڈیا میں آیا تھا. میں نے سب سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل لانچ کیا تھا جب پاکستان میں. نقوی صاحب بالکل پھر آپ کمال کرتے ہیں. پھر آپ پاکستان کی انتخابی تاریخ پتہ نہیں کتنی پڑی ہے. میں آپ کو ایک سچ بتا رہا ہوں کہ 2018 کے بعد پورے عدالتوں کو میڈیا کو سیاسی جماعتوں کو سب کو آہنی شکنجے میں جکڑا گیا. 2002 کے انتخابات کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ بڑا نہیں بتا کے بڑھتے. 2007 کے انتخابات تھے وہ تو 2008 میں جو 2008 والے وہ تو کمپیریٹیولی فیئر تھے. بی بی کی شہادت کے بعد نہیں اس میں شہادت کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد تمام لوگوں نے وہ مینڈیٹ کا ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہالینڈ کے جو ابھی پتہ ہی نہیں ہے. جی نہیں بالکل. اچھا ناظرین دیکھیے گا کہ وزیر اپنا وزارت چھوڑتے ہیں ان کے پرائم منسٹر اور آرام سے گھر جاتے ہیں. دیکھیں سائیکل کے اوپر. یہ بھی ایک جمہوریت ہے اور ہمارے ملک کی جمہوریت ہے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے کہ 55 روپے فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر. یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے ناظرین. یہ ہالینڈ کے وزیر اعظم گھر سے جا رہے ہیں اور وہ آفس سے نکل رہے ہیں اور اپنے گھر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولیس صاحب نے بڑی اچھی. ایک بات بتانا چاہتا ہوں چھوٹی سی. آپ نے ہالینڈ کے وزیر اعظم کو تو دکھا دیا سائیکل پہ. ہالینڈ کے بادشاہ کو دکھائیں اس کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے. یو کے بادشاہ کو دکھائیں اس کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے. او بھائی پاکستان میں کیڑا بادشاہ تسی لیندہ نقوی صاحب کمال کر رہے ہیں. بادشاہ ہی ہے نا یہ بادشاہ بھی ہے بھائی. پاکستان میں بادشاہ سے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. یہ وزیر اعظم وغیرہ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہاں پہ ہمارے جیسے. چلیں اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا. آپریشن کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پہلے آپریشن کا بتایا گیا پھر اسٹریٹجی ہو گئی پھر ویژن ہو گیا. حکومت وقت نے جس انداز سے اس کو اناؤنس کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اٹ واز کائنڈ آف وہ یہ ایسا اعلان تھا وہ اسے کہتے ہیں کہ ڈیڈ آن ارائیول. کیونکہ حکومت کو یہ اتنا عام سنجیدہ معاملہ ہے. ریاست کے وجود کو اس وقت خطرہ ہے. خدا نخواستہ ظاہر جس انداز سے حملے ہو رہے ہیں اکراس دا بارڈر تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اعلان کرنے سے پہلے یہ سارا پلان کرنے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کی جاتی جس طرح ماضی کے اندر ہوتا رہا. آن بورڈ لے کے لوگوں کو آپ جن ایریاز کے اندر آپ نے آپریشن کرنا ہے آپ نے کے پی گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا. سب سے اہم بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ظاہرہ ان کا ووٹ بینک ہے خیبر پختونخوا کے اندر بلوچستان کے اندر جو کہ مین 2 بڑے افیکٹڈ صوبے ہیں وہاں پہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی. اے این پی ظاہرہ ان کی وہاں پہ پریزنس ہے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آن بورڈ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو لیں گے. ایک اے پی سی جو ہے کال کرنے کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا ہمارے انفارمیشن منسٹر طاہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کا انیشلی کام شروع کر دیا ہے. اس کے اوپر ہم جو رائے لے رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ اے پی سی کب بلانی ہے کیسے بلانی ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر فائنل نہیں. ٹیوزڈے تک نیکسٹ ویک کے اندر شروع. اچھا اب آگے ہے کہ آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی. 190 ملین کا جو کیس چل رہا ہے وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی. اس کے دوران انہوں نے کہا جو صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم یہ جو اے پی سی حکومت نے کال کی ہے آپریشن عزم پاکستان کے حوالے سے اس کا حصہ بنیں گے. وہاں پہ جا کے سنیں گے اور سننے کی حد تک وہاں پہ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان کے پاس کیا اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے پلان ہے کس انداز سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اے پی سی کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر جو اڈیالہ جیل سے باہر آئی ہے وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہی ظلم اور بربریت جاری ساری رہی انصاف نہ ملا تو میں اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور پارٹی کے وکلاء سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا. سنیے. عمران خان صاحب نے آج کہا ہے اگر میرے ساتھ ظلم بند نہیں ہوتا معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا وہ اپنے وکلاء جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے بھوک ہڑتال پہ جائیں گے. بھوک ہڑتال پہ گئے تو پھر پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ اور پرامن احتجاجی مظاہرے ہوں گے. کیوں نہیں عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا؟ کیوں نہیں ان معاملات کا سیاسی حل نکلتا؟ عمران خان صاحب نے آج پھر یہ بات کی ہے کسی بھی صورت وہ نہیں جھکیں گے.
शमीम नकवी साहब भी आज मुलाकातियों में शामिल थे, वो भी बाहर निकले, उन्होंने भी इस हवाले से बात की। जुल्म और सितम जेल के अंदर खत्म नहीं हुआ तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी। चक्की में रखा है। इमरान खान ने कोई बहाना करके अस्पताल जाने की भी नहीं कोशिश की। ये भी फैसला कर लिया है कि हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफा और इलेक्शन कराओ। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस इशू के ऊपर। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक डिविसिव तकसीम शुदा, आपको पता है, सियासत हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत हैं, कहने को 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का इस वक्त जोर शोर है, पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर बिजली गैस के जो बिल हैं, एक्सपेक्टेड था महंगाई कम होगी, पिछले 2-3 हफ्तों से जो मजीद खबरें आ रही हैं कि और महंगाई बढ़ रही है। सो हालात बड़े ही गंभीर हैं और उसके साथ जाहिर है मुल्कों के ऊपर जो हैं हालात, मुल्कों के ऊपर हालात बुरे आते हैं, लेकिन मुल्क जो हैं वो यूनिटी दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी वही लड़ाई जारी और सारी है। कोई माने या ना माने, अभी जो जिक्र हो रहा था कि जी मैं उनके खिलाफ बात करता हूं तो मैं उसके हक में नहीं हूं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हर मुल्क के अंदर हर लीडर का अपना एक फॉलोअर वोटर सपोर्टर होता है। वो अपने वोटर सपोर्टर के साथ जो है लीडर की एसोसिएशन होती है और एसोसिएशन के अपने वोटर सपोर्टर के साथ होती है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो बात की जा रही है, खासतौर पर ऑपरेशन, ये तो मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रेटजी है कि उनको बैठना चाहिए, लेकिन ये जो भूख हड़ताल वाला मामला है, मेरी नजर में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सीरियस। अगर हालात इस नहज पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी अगर कहीं कोई कसर बाकी रह गई है सियासी लड़ाई की, तो ये मजीद पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे। मैं सियासी सतह के ऊपर बात कर रहा हूं। तो ठीक करने का तो अभी कोई इरादा ही नहीं किसी का। आप कितनी में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो 6ठा महीना चल पड़ा है। आज यानी 5 जुलाई है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हुआ कि जो इश्यूज हैं वो 3 हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ, आइन कानून की पामाली है और इलेक्शन में धांधली है। तो इनके ऊपर अगर बातचीत करके जो भी उनके मसाइल हैं रिजॉल्व कर लिए जाए तो कोई हरज तो नहीं है जी। लेकिन जो सब हालात वो जो है ना वो हल हो नहीं रहे ना, तो हल कैसे होंगे? कोई उसके ऊपर आप भी तो चीज दे रहे हैं। आप जब बोल नहीं रहे, बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहे, 2 सेंटेंस बोल के चुप कर जाते हैं। आपका ख्याल है कि चौधरी जब तक शो में है हमारा शो आगे नहीं बढ़ सकता, और चौधरी का ख्याल है कि ये लोग काम ही नहीं कर सकते, तो फिर ये मीटिंग पॉइंट कहाँ है? बात तो सही है ना, जब एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक दूसरे के वजूद को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। जी नकवी साहब, आपकी क्या सजेशन है इस हवाले से? आप ये भूख हड़ताल, जी देखिए, भूख हड़ताल की जो बात है तो वो मुझे जेल भरो तहरीक याद आ गई कि जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था और हर आदमी छुपा फिर रहा था गिरफ्तारी से। ये भी पाकिस्तान ने देखा। खैर, आपने आज़म इस्तेहकाम की बात की अपने इंट्रो में इस सवाल के, उसका जरा जवाब देना बहुत जरूरी है। देखें, कुछ लोगों ने, कुछ माफिया ने पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट बनाया हुआ है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हर तरह का जुर्म करना उनका हक है। और इन लोगों में कौन लोग हैं? वो सारे डीजल स्मगलर्स हैं, मुंशियात फरोश हैं, अफगानिस्तान और ईरान से जो ये चीजों की स्मगलिंग करते हैं वो लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इस तरह के किसी भी ऑपरेशन या एक्शन की मुखालिफत करते हैं। ये भी हमने देखा ना, खबरों में ही हमने देखा कि पीटीआई के केपीके के रहनुमा के घर से कितनी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां निकली। वहां पे जब एक्साइज वालों ने छापा मारा तो ये गाड़ियां आती कहां से? ये अफगानिस्तान से आती हैं। और अफगानिस्तान की सरहद पर डॉक्यूमेंटेशन को रोकने वाले लोग अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, हर आने जाने वाले की भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर आने जाने वाले चीज की भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर जाहिर है उसका हिसाब देना होगा। तो ये सारे वो लोग हैं जो चमन से, अफगान बॉर्डर से और केपीके में जितनी भी स्मगलिंग हो रही है या दूसरी जगह पे भी बलूचिस्तान के जरिए भी जो स्मगलिंग हो रही है, उसको जो लोग रोकना चाहते हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, जो उस कमाई का एक हिस्सा दहशतगर्दों को देकर दहशतगर्दी कराते हैं, वही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ है। जी
تو آپ کی نظر میں اس وقت جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کو چارج شیٹ کر کے ان کے خلاف کوئی وفاقی حکومت کو پھر کارروائی کرنی چاہیے, گورنر رول لگا دینا چاہیے؟ گورنمنٹ کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا, یہ کے پی کا تو پرانا مسئلہ ہے, آج سے تھوڑی 20-25-30 سال سے مسئلہ ہے. میں نے کے پی گورنمنٹ کا تو نام ہی نہیں لیا. آپ نے کے پی گورنمنٹ کا ہے, آپ اگر چارج شیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. نہیں ابھی آپ نے کہا نہیں ابھی آپ کے پی گورنمنٹ رہنما کے گھر سے جی کے پی کے پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر سے گاڑیاں نکلی نان کر وہ تو نکلی ہے نا, وہ تو آپ چیک کر لیں ابھی گوگل پہ. وہ مطلب آپ کے ساری جو کسٹم میڈ گاڑی ہیں وہ جو نان کسٹم میں ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ایک گھر سے جب نکلنی ہے اس کا مطلب ہے وہ اس اسمگلنگ کا حصہ ہے نا. بالکل, یہ 50 لوگ ہیں اس میں سے ایک وہ بھی ہوں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی حسن ایوب صاحب. جی بھوک ہڑتال پر بات کروں گا. جی پلیز. دیکھیے بظاہر ہر حربہ ان کا ناکام ہو چکا ہے تو اب وہ فرسٹریشن میں آ چکے ہیں, فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی جو ریزولوشن پاس ہوئی اس کے بعد وہ سمجھے کہ شاید حکومت یا جو ریاستی ادارے ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آ جائے گی, لیکن ان کی تمام کاوشیں ناکام رہیں. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے 1971 والی ویڈیو کو پوسٹ کیا گیا, پھر اس کے بعد ایس آئی ایف سی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا, اس کے ساتھ ساتھ فارمیشن کمانڈر کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی بلا جواز. تو اب وہ تمام چیزیں جب ان کی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اب ان کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ان کے اب باہر آنے کے دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں. تو اب مایوسی ہے اور انتہا کی مایوسی ہے, اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کوئی سنجیدہ کوششیں تو کر نہیں رہے ان کو باہر نکالنے کے حوالے سے. تو اب لہٰذا بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ بتا دوں کہ جی میں بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا, اور اس کے بعد جو میری جان کو کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت کے اوپر آئے گی. تو وہ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں, حکومت نے پھر بھی کوئی پریشر نہیں لینا. تو آپ کی نظر میں جو ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل, جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ جیل میں رہنا چاہیے اور ان کی جیل میں موجودگی پاکستان میں استحکام کی ایک واحد شرط ہے, جس جو یو سینگ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بانی چیئرمین نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی, وہ دباؤ میں لا کر وہ اپنے جو ہے وہ ریلیف لینا چاہ رہے تھے, این آر او لینے کی خواہش تھی, وہ این آر او حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا. اب ان کو یہ ایشو ہے, اب آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں شرکت کے لیے تیار ہوں. تو شرکت آپ کی پارٹی یقینی طور پر کر سکتی ہے, لیکن بانی چیئرمین کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس وقت جیل میں قید ہیں جی, وہ مجرم کے طور پر سزا کاٹ رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون انصاف کے جو سارے معیار ہیں ان کو بالکل ان کے پورا میرے خیال کے مطابق مکافات عمل سے وہ گزر رہے ہیں, جیسے محسن بیگ صاحب کے ساتھ یہ کم ہو رہا ہے, جس طریقے سے مقدمہ درج کرایا لاہور میں اور آدھے گھنٹے بعد اسلام آباد میں ریڈ ہو رہا تھا ان کے گھر کے اوپر, وہ آپ نے چیز وٹنس کی نا. جب طاقت انسان کے پاس ہوتی ہے, محسن بیگ صاحب صحافی ہیں جی, اگر آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے جی اور ان کی ایک ایجنسی بھی ہے, نیوز ایجنسی بھی ہے, ان کے گھر پر جو کچھ ہوا آپ نے شاید وہ وٹنس نہیں کیا. مراد سعید صاحب جہاز میں تصویریں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہیں جی, آج بھی جہاز کے اندر ہاں تصاویر ان کے ساتھ موجود ہے. اچھا کیا بتا دیا, کچھ تصویریں آپ کی بھی نقوی صاحب ہمارے پاس پہنچی ہیں جہاز میں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. کل سے دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ میں کہہ رہے ہیں اچھا لگا دیں گے. چلیں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے ہم پاکستان کے اندر یہ مہنگائی جاری و ساری ہے اس کے اوپر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے ہے وہ ہے یہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کے طول و عرض کے اندر ہر کوئی بجلی استعمال کرتا ہے, بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. آج اخبارات کے اندر جو بجلی کے بلوں کے اندر مزید اضافہ ہونا جا رہا ہے اس حوالے سے خبریں چھپی ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. آئی ایم ایف پروگرام کا حصول گھریلو صارفین کے بجلی کے نرخ 51% تک اضافہ, یہ جنگ کی خبر ہے. دنیا کے اندر یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں, بجلی 7.12% روپے یونٹ تک مہنگائی ہوگی, اور یہ جو بنیادی ٹیرف ہے 48 روپے تک ہو جائے گا, اور یہ 65 روپے تک یہ بڑھ جائے گا ٹیکسز وغیرہ اس کے اندر شامل کر کے. اور یہ جو بجلی کے وزیر ہیں انہوں نے یہ اس کا اعتراف کر لیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایکسپریس کے اندر بھی وہی خبر چھپی ہوئی ہے کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے مقرر, 50 روپے بن گیا نا جناب, ٹھیک ہو گیا. یہ ہے. اس کے بعد اگلی خبر دیکھیں. اب نمائے وقت کے اندر بھی آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ماہانہ جو فکس چارجز ہیں وہ بھی انہوں نے کر دیے ہیں. کمرشل وہ 184 ہیں, کمرشل کے 150 ہیں, زرعی ٹیوبل کے 100% بڑھا دیے گئے ہیں.
اس کے بعد ڈان کے اندر بھی دیکھیں اندر میجر پاور ٹیرف ہائیک لومز فار کنزیومرز. یہ آپ کے سامنے ساری خبریں. آگے بڑھتے ہیں. حسن ایوب صاحب ہمیں کوئی اچھی سی خبر اس میں سے نکال کے دیکھیں. ہم کوئی خبر نہیں ہے اس میں کچھ بھی. میں آپ دودھ اور شہد کی نہریں. میں کہتا ہوں اس معاملے میں جو مہنگائی کا ایشو ہے اس معاملے میں کوئی میں مطلب اگر کسی کو جھوٹی کوئی امید دلانے کی کوشش کروں تو وہ انصاف نہیں ہوگا. وہ اپنے ساتھ بھی جاتی ہے اور عوام کے ساتھ بھی. کوئی اچھی خبر نہیں ہے جی. مہنگائی مزید بڑھے گی اور جو بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہو چکا ہے یہ وہ حالات آ چکے ہیں. دیکھیں آپ نے سروائیو کرنے کے لیے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. آپ کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں جیسے وہ حیدر نقوی صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ کرمنل جو معاملہ ہے. یہ جو حکومتوں نے جو کر گزری ہیں کس نے کیے تھے اس میں جی یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور کسی حد تک جو ہے وہ جو آپ نے یہ ایل این جی کا معاملہ کر رہے تھے اس میں آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی نیب نے جو ہے وہ رگڑا لگا کے رکھا. لیکن شاہد صاحب نے ایک ملک کے لیے ایک اچھا کام کر گئے تھے جب اس کو جو ہے وہ سوئچ کیا پاور پلانٹ کو. اس سے اربوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود ان کو جیل رہنا پڑا بانی چیئرمین تحریک انصاف کے دور میں. جہاں پر ہمارے نیب وہ چلا رہے تھے انہوں نے کہا تھا نا جی کہ شاہد خاقان عباسی نے مجھے کہا مجھے جیل میں ڈالو تو میں نے ڈال دیا. تو وہ تو اپنی ایڈمیشن ہے عمران خان کا. یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ عمران خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈال دیتے ہیں. تو دیکھیں اگر انہوں نے یہ نہیں وہ ڈال رہے تھے نیب ڈال رہا تھا اور وہ اس کی ذمہ داری خود قبول کی تو پھر تو ان کی عقل کے اوپر سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور اگر واقعی انہوں نے کیا ہے تو پھر وہ نیب نیازی گڑھ چوڑ کی جو بات اپوزیشن کرتی تھی اس وقت کی وہ درست بات کرتی تھی. اب کرنا کیا ہے؟ میں تو اس میں کے لیے آنسر لیس وہ کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں محرم کے بعد. نہیں محرم کے بعد وہ بنے نہیں. آنسر لیس کیوں ہے جی؟ میرے پاس میں کیا اس کا سولوشن دے سکتا ہوں؟ سولوشن دے نا کچھ. کیا سولوشن دوں؟ مہنگائی کس طرح ختم ہو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ مہنگائی ختم ہو. لیکن مہنگائی ختم میری دعا سے اگر ہوتی تو میں جناب جو ہے نا وہ صبح سے لے کر رات تک دعا نہیں. بانی پی ٹی آئی کو اب ایک عمر قید کی سزا کیوں نہیں دلواتے؟ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ فتنہ فساد. آپ اکثر کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بالکل سیاسی عدم استحکام کے بھی ذمہ دار وہ ہیں. دیکھیں نا آپ نے اسمبلیاں توڑنے کے بعد آپ نے کہا جی کہ میں کسی اچھا چودھری غلام حسین صاحب اب یہ سامنے پتہ چل گیا سسٹم تو آگے سے جو ہے نا وہ بیوقوف سسٹم تو پھر سسٹم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب سسٹم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب سسٹم پاؤں کے اوپر تو کھڑا ہوا لیکن سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. آپ کیا کریں؟ ہم 2 سال سے نیا سسٹم بھی آ گیا ہے. ہمیں ابھی نقوی صاحب نے جناب بتایا کہ سب سے پاکستان کے اندر جو سب سے پہلا برا تجربہ ہوا وہ 2018 میں ہوا. اس سے پہلے آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے اس سے پہلے جو ساری یہ کاریگری ڈالی گئی پاکستان کے ادھر سب سے بڑا ظلم کیا. تجربہ تو 18 میں ہی ہوا تھا. اچھا اور نقوی صاحب صبر کر لیں. کیا ہو گیا آپ لاہور میں آ کے آپ تیز ہو گئے ہیں بس میرے خیال میں. نہیں میں آپ کے پاس آ رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ صبر کر رہی ہیں. میں تو حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے جو ریفرنس ابھی دیا تھا ہسٹوریکل تو آپ کی میں تو تعریف کر رہا تھا کہ آپ نے وہ نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. تشخیص کر دی ہے کہ پاکستان کی بیماری 2018 میں شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے سب ٹھیک تھا. تو چوہدری صاحب بانی پی ٹی آئی جو اس ملک کے اندر فتنہ فساد کی جڑ ہے, سیاسی عدم استحکام کی وجہ ہے, جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں, لوگوں کو جو فین بنایا ہوا اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ تو جیل کے اندر ہے. اور ہمیں یہی خبر دے رہے ہیں حسن ایوب کے وہ لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے. اب حکومت ان کی ہے, 2/3 میجارٹی پنجاب میں ہے, لگ بھگ سینٹر کے اندر بھی اتنی ہے, ہو جائے گی نہیں تو یہ جو فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ سے. تو اور کیا کریں کہ یہ لوگ اچھے فیصلے کر سکیں. ہمارے محترم قائد, سننے میں آ رہا ہے کہ تاحیات قائد محرم کے بعد دوبارہ متحرک ہونے جا رہے ہیں. ہر روز ایک نئی خبر آ جاتی ہے, اور ظاہر ہے دا ڈوئر مین جو بتایا جاتا ہے کہ انتظامی طور پر سب سے زیادہ با کمال شخصیت ہے, انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب بھی ہیں. تو حل کی سب کو حل ہی دس جو کرنا کی ہے. حل ایک ہی ہے, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, واپس جائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے, دیکھیں کچھ لوگ تھے ان کو جتوایا گیا دانلی سے, انہوں نے کہا میں نہیں جیتا, میں ہارا ہوں, میں گھر جا رہا ہوں. یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے, ایک آدھ جگہ کراچی میں. کاش پورے ملک میں یہ رواج پڑ جائے کہ لوگ جو ہے ناجائز بخشی جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کریں.
تو ابھی آپ کو یہ بڑی بری لگتی ہے بات میری، لیکن یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، دو ٹوک بات کر رہا ہوں. آپ کو عوام کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا سونر اور لیٹر، ورنہ یہاں نہ استحکام آئے گا، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، نہ لوگوں کے چولہے جلیں گے، نہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، نہ مہنگائی نیچے آئے گی. آپ جو ڈینگے مارتے رہیں اور جو گالیاں آپ نے دینی ہوتی ہے شو میں، سارا دن کوئی بات کر لو عمران خان، کوئی بات کر لو دنیا جہان کی، وہ سناگ ہار گیا، وہ نہیں جی وہ عمران خان ہوتا تو وہ یہ کرتا. اور امریکی کانگریس نے 368 وہ جی انہوں نے پیسے دے کے کرا لیا، اس کے یہودیوں نے، گولڈ سمتھ نے کر دیا. فلاں بھائی چھوڑو بس کرو. اتنا آپ کو پاکستان کے لوگوں نے، جو آپ کا ماحول تھا 8 فروری سے پہلے، اور پھر جس طرح ذلت اور رسوائی آپ کے پلے پڑی ہے لوگوں کو چاہتا ہوں، جب آپ کے تمام حربے ناکام ہو، آج ایک لسٹ بنا رہے ہو، وہ ان کا یہ بھی ناکام، وہ بھی ناکام، فلاں. اور بھائی پوری دنیا میں تو عمران خان کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آپ کو آنکھوں پر ایک پٹی باندھ کے اندھا دھند لگے ہوئے ہیں، آزاد میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ کے، کہ نہیں جی وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بھائی چھوڑ دو. عوام کا مینڈیٹ یا قبول کر لیتے تو نہیں کرتے تو آپ پھر بھگتو نتائج. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا نقوی صاحب، آپ کے آج کل ذرائع بڑے زبردست ہیں. لاہور کے اندر کل آپ نے بتایا تھا آپ موجود ہیں، کوئی یار اتنے کوئی رائے دا بھی چکر لاؤنا سی، سارے قائد نوں بھی ملنا سی، کوئی سانو کوئی انہاں کو سمجھ لینا سی کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں ان کی اس کے اندر بہتری لانی ہے. بجلی وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ تو میں نے ختم کر دی تھی، اور جس انداز سے کی وہی ہم بھگت رہے ہیں. اب حل بتا دیجئے گا کرنا کیا ہے. آپ حل بڑے اچھے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بجلی کا خاص طور پر معاملہ ہے، یہ آئی پی پیز کا ایشو ہے، کس طرح نکلیں گے؟ اور کوئی میاں صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس خبر، کو ملاقات رائے میں؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ آپ کا کافی ریفرنس دیتے ہیں. میں کو دیکھ رہا تھا، میں کافی آپ کی فین فالوئنگ ہے. یہ سوشل میڈیا جو انفلوئنسر آج کل آپ کو پتا ہے وہ کافی بیچارے زیر تاب آئے ہوئے ہیں، کل جن کی آپ بات کر رہے تھے آپ. جی نقوی صاحب. ایک چیز تو میں یہ بتاؤں کہ آپ کل سے ایک بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی وی اسٹارز نے جو انڈورسمنٹ دیے ہیں، شاید اس کے پیچھے میں ہوں. نہیں خدا کا خوف ہے نقوی صاحف، نہ پلیز. میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں. پابندی ہے. ایک بات آپ نے اب بات کی آلٹرنیٹ کی، بجلی کا مسئلہ آپ نے بتایا. دیکھیں جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. جب آپ ایکسیڈنٹ میں آپ کا پاؤں ٹوٹ جائے تو آپ کو برسوں ہی ٹانگ لگوانا پڑتا ہے. اس سلسلے میں سندھ میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے. جو ان کی وزارت توانائی ہے بہت زبردست کام کر رہی ہے. یہ فری سولر پینلز بانٹ رہی ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں پینلز پورے سندھ میں تقسیم کیے جائیں گے، جس سے کام شروع ہو گیا ہے. کافی پینلز بڑھ چکے ہیں، کافی ہاسپٹلز میں، اسکولز میں یہ فری سولر پینلز جو ہیں یہ لگ چکے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ پورے سندھ تک اس کو بڑھایا جائے گا. اور اس میں ٹائم لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے ہر کام کو ہونے میں وقت لگتا ہے، 1.5 سال لگے گا. لیکن 1.5 سال کے بعد یہ جو بجلی کی پریشانی ہے اس پہ بہت حد تک سندھ میں قابو پا لیا جائے گا، اور یہ بڑا انقلابی پروجیکٹ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ دوسری صوبوں کی حکومتیں بھی تو میاں صاحب سے ملاقات کا کوئی سین بنا آپ نے لاہور میں؟ نہیں، میں میاں صاحب دیکھیں، آپ یہ تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے شاید میاں صاحب